فوج سے مدد کی رضا پہلوی کی اپیل. گرین لینڈ نے بھی آج ٹرمپ کو ایک بڑا سرپرائز دیا امریکہ سے الحاق توڑ کے ڈنمارک سے. لیکن آج کا ویلاگ میرا ذرا مختلف ہوگا. خان کی گرفتاری کی قید پاکستانیوں کے لیے کیوں ضروری ہے, اب کرنا کیا ہے, تجاویز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور ویلاگ کو میں عام طور پہ نہیں کہتا شیئر کریں, لیکن اس ویلاگ کو میں آپ سے کہوں گا ضرور شیئر کریں اسے. جو ڈیالہ جیل رات بھر ہوا وہ اب ہر منگل کو ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اب ہمیں اس کا حل دیکھنا ہے. علیمہ خان نے ایک تو 8 فروری کو خواتین مارچ کا لیڈ کرنے کا اعلان, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. خواتین کی رہائی, خان کی رہائی کے لیے ریلی کو لیڈ کریں گی. اور اب دیکھیں 2 دسمبر سے اب تک 6 ہفتے ہو گئے عمران خان کی خاندان وکلا سے, بیٹوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, بات چیت نہیں ہو رہی. عمران خان اس وقت قید تنہائی میں ہے. 6 ہفتوں سے ہم علیمہ خان کا احتجاج ڈیالہ جیل کے باہر دیکھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اس عمل کو ایک معمول بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہاں عمران خان کی بہنیں ہر منگل کو جاتی ہیں, وہاں ہر منگل ان پر تشدد ہوتا ہے, وہ مار پیٹ کے انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے. یہ جو لندن پلان بنایا گیا تھا جس کے تحت حکومت شہباز شریف کو معیشت, بیانیہ, ڈیلیوری اسے دی, اور عمران خان کو فوج نے مینج کرنا, تحریک انصاف کو توڑنا, قید میں رکھنا, یہ ذمہ داری فیلڈ مارشل کی تھی. اور یہ اپنی ذمہ داری میں کسی حد تک کامیاب ہے. انہوں نے طاقت کے ذریعے اس وقت عمران خان کو قید کو مینج کیا ہوا ہے. اور عمران خان چونکہ اس وقت جیل میں ہے, اب پیچھے ذمہ داری دیکھیں یا تو عمران خان کے خاندان کی ہے, یا تحریک انصاف کی جماعت کی ہے, یا پاکستان کی عوام کی. یہ 3 لوگ ذمہ دار ہیں. اب سوشل میڈیا پہ انکیڈو ریبون کی آج مجھے پوسٹیں نظر آئیں. اس نے ایک روزنامچہ بنایا عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے, سیاستدان, صحافیوں اور ویلاگرز کی بھی ایک پوری رپورٹ مرتب کی, جو کہ بہت اچھا کام ہے کہ پاکستان کی قوم کو سوال پوچھنے چاہیے ان سب سے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کے تمام رہنما قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ میں ملا کے کچھ 400 بنتے ہیں. اگر یہ لوگ بھی صرف اکٹھے ہو کے سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ جائیں, دھرنا دیں, اور اس وقت تک جب تک عمران خان کی ملاقات نہیں ہوتی نیک نیتی کے ساتھ بغیر کسی 2 نمبری کے, تو عمران خان کی ملاقات جمعرات والے دن یا منگل کو لازمی ہے. انفرادی حیثیت میں یہ جو حاضریاں لگوا رہے ہیں ایک جماعت کے طور پر, لیکن جس طرح علیمہ خان اڈیالہ جیل کے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جا رہی ہیں, عوام کو بلا رہی ہیں, یہاں تحریک انصاف کی قیادت کا وہ رول نظر نہیں آ رہا. وکلا کی بڑی بھاری تعداد ہے, بیرسٹر گور, سلمان اکرم راجہ, علی ظفر, لطیف کوسہ, بڑے بڑے نام ہیں, نامی گرامی وکیل ہیں. یہ سب کے سب آ کے بھوک ہڑتال کریں, دھرنا دیں گے, جب تک خان کی ملاقات نہیں ہوگی نہیں اٹھیں گے. یہ 400-500 لوگ ہوں سپریم کورٹ کے بعد, دیکھتے ہیں ملاقات کیسے نہیں ہوتی. دیکھیں تو مار پیٹ کا بھی خطرہ نہیں ہے. لیکن صدیق جان نے جو بات کی نا کہ یہ ان کے چونکہ کروڑوں کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, یہ کبھی ان عدالتوں کے باہر دھرنا نہیں دینے کے تیار. اسی لیے علیمہ خان کی حکمت عملی سے بھی متفق نہیں ہے. اور دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس بھی ابھی ہے, ان کی مقبولیت ٹھیک ہے عروج پر پہنچ چکی ہے, لیکن ان کے پاس بڑا کارڈ ہے اٹک کا پل. یہ اگر سوموار والے دن وہاں بیٹھ جائیں پرامن انداز میں اور اسے بالکل بلاک کر دیں, تو منگل والے دن ملاقات ہو جائے گی. اس وقت تک نہ اٹھے جب تک ملاقات نہ ہو. یہ تو بڑے 2 سادہ سے آسان راستے ہیں. اب یہاں کرنا کیا ہے دیکھیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بڑی اہم تجویز آپ کے سامنے پیش کروں گا جو ذرا سی مختلف ہے, وہ ہے عمران خان کے بیٹوں کے متعلق. انہیں یہ علم اٹھانا پڑے گا. قاسم خان, سلمان خان کو میدان میں عملی طور پر اپنے والد کی رہائی کے لیے آنا ہوگا. انٹرنیشنل موومنٹ شروع کرنی ہوگی, کیونکہ یہ صرف اپنے والد کے لیے نہیں کریں گے, یہ پاکستان کی قوم کے لیے بھی کریں گے. صرف ایک نقطہ ہے عمران خان کی رہائی, پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں, انٹرنیشنل کمپین. میں وہ انگریزی کی ایک ویڈیو بھی جلد ریلیز کروں گا تاکہ براہ راست انہیں پہنچے پیغام. آپ لوگوں نے اسے وائرل کرنا ہے, عوامی رائے کا انہیں پتہ چلنا چاہیے, کیونکہ خان کی رہائی کے لیے یہ معاملہ لندن سے شروع کریں تو پوری دنیا میں پاکستانی ان کے ساتھ جڑیں گے. یہ جو خوف ہے اوورسیز پاکستانیوں میں بھی چھایا ہوا ہے, اسے توڑنا صرف ان کے ہاتھ میں ہے. پاکستان تو انہیں نہیں آنے دیا جا رہا, آپ کو پتہ ہے, لیکن برطانیہ سے یہ معاملہ شروع کر سکتے ہیں. وہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہے, پوری دنیا میں معاملہ پھیلنا چاہیے. آپ اس کی مثال دیکھیں, یہ ایران کا پہلوی خاندان, ایک بد کردار رہنما اپنے سوشل میڈیا پر اپنے چند اوورسیز پاکستانیوں سے کتنی بڑی کمپین چلا رہا ہے. تو یہ تو باکردار ہے, بے گناہ ہے اور مقبول رہنما ہے. یہ اپنے والد کے لیے کمپین چلانی پڑے گی. عمران خان کی قید تنہائی پر بڑی سخت تکلیف ہے. دیکھیں ڈاکٹر عظمیٰ نے آخری دفعہ جو عمران خان کے بارے میں بات کی کہ وہ تکلیف میں ہے, بڑی سخت تکلیف میں. اس میں آپ کو اور ہمیں سب کو یہ کردار ادا کرنا ہوگا. تحریک انصاف کی قیادت یاد رکھے ذہن میں, کے پی کی بھی, کہ 9 مئی کا کیس ڈال کے سہیل افریدی کو کبھی بھی گرفتار کر سکتے ہیں, نیل کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو یہ فرنزک رپورٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ عمر ایوب کے زرتاج گل کے کیس میں جو سزائیں اس میں تو کوئی فرنزک رپورٹ نہیں تھی, وہ تو فیصلہ آباد میں ہی موجود نہیں تھے. شاہ محمود قریشی بھی موجود نہیں تھا, شیخ رشید بھی موجود نہیں تھا, بہت سے رہنما تو ملک میں ہی نہیں تھے. ان سب پہ کیسز ہیں, وہ سب جیلوں میں. تو یہ تو طاقت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی رضائیوں سے, اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. اور یہ
ان کی جو اپنی مجبوریاں ہیں، قانونی کیسز ہیں، تو ان کا آسان حل تو سادہ سا ہے. جو عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جا سکتا، سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، اسے اسمبلی میں جانے کا حق نہیں ہونا چاہیے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے دیکھیں بہت سی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. آٹے کا بحران جو شروع ہو رہا ہے، جو میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں، پنجاب سے 6 سے 8 لاکھ ٹن گندم جاتی ہے وہاں. یہ صرف اس کو روکے جو انہوں نے شروع کر دی ہے. تو وہاں پر جو مہنگائی ہوگی، آٹے کی عدم دستیابی ہوگی، جتنی مرضی مقبولیت ہو وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گی. تو انہیں اس سے پہلے بہت کچھ کرنا ہوگا. اور خان کی دیکھیں رہائی پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں اس وقت ادارے میں سوچ کیا ہے. یہ جو پورا پاور کا نظام سٹرکچر، اس کے الٹنے کا خطرہ ہے. یہ صرف ایک شخص کے ہاتھ میں نظام نہیں ہے، یہ سسٹم جو اقتدار سے جنرل باجوہ نے ہٹا کر قاضی فائز نے تحریک انصاف کا راستہ الیکشن میں روک کے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ جنرل باجوہ کے دور میں، یہ دونوں اس وقت سسٹم میں نہیں ہے. دیکھ لیں، عمران خان کو جیل میں جنرل عاصم منی نے ڈالا، 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو لیڈر ان کے دور میں ہوا. یہ بنایا ہوا جو ان کا نظام ہے، یہ شخصی نظام کہہ لیں، ادارہ کہہ لیں، اس میں کمانڈ کہہ لیں، یہ سب کچھ ریورس کرنا پڑتا ہے. پچھلے سوالات پر تعیناتیاں ریویو کرنے، قومی اسمبلی میں ناجائز حکومت بنانی، پنجاب سندھ بلوچستان میں بنائی ناجائز حکومت ختم کرنا، سینٹ سے لوگ فارغ، عدالتوں کے اندر سپریم کورٹ، آئینی عدالت وفاقی، جسٹس امین الدین خان، یحییٰ فریدی جیسے لوگ فارغ. پھر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پنجاب پولیس، ان کے آئی جیز، ڈی آئی جیز، آر پی اوز، یہ ناجائز ایف آئی آریں کرنے والے، طاقت کا استعمال کرنے والے، احتساب کرنے والے ادارے دیکھیں، نیب، ایف آئی اے، جنہوں نے بھونڈے کیسز بنائے. اور یہ جو ایگزیکٹو سیٹ اپ ہے جس میں ناجائز صدر زرداری، فارم 47 کا وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ، ان کے گورنر، یہ سارے ایک زنجیر کے ساتھ جڑے ہوئے. ایک کڑی نکلی تو ساری زنجیر ٹوٹ جائے گی. اور انہیں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ عمران خان کی واپسی کو مینج کیسے کریں. سلو ٹرانزیشن میں کریں، آہستہ آہستہ، یا کوئی ڈیل ہو کہ یکدم سب کچھ دھڑام سے گر جائے. 2 ممکنہ راستے ہیں. ایک تو کنٹرولڈ واپسی جس میں وقت لگتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، سسٹم آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. پہلے نون لیگ کی چہرہ بدلے، حکومت گرے، شہباز شریف مائنس ہو، ونڈر بوائے کی جگہ کوئی سرنڈر بوائے ایک اور لگائیں، کوئی پنڈی بوائے لائیں. لیکن یہ ایک راستہ ہے. دوسرا کہ سارا سیاسی نظام، عدالتی نظام جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، دھڑام سے گرے. تحریک انصاف کی قیادت اگر یہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے، ان پہلوؤں پر بھی کہ سسٹم کو کیا دھڑام سے گرنا ہے یا سسٹم کی واپسی کا پورا نظام موجود ہے. اور اس میں تو آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے عوامی انقلاب جیسے ایران میں بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اگر سسٹم کے اندر تبدیل کرنا ہے، جس طرح پرویز مشرف، جنرل کیانی کی مدد سے، آصف زرداری اور امریکی مداخلت سے ہوا، اس پہ انہیں پھر عام معافی کا اعلان، جیسے عمران خان عام معافی کی بات کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پورے کا پورا نظام جڑ سے نہیں اکھاڑوں گا. بظاہر تو دیکھیں عمران خان کی واپسی اس وقت ممکن ہے جب جنرل عاصم موجود نہ ہو. یہ نظام عمران خان کے ساتھ اس طرح چلے. اور اس کی بڑی مثال افغانستان میں ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں عام معافی دی گئی، یا جنوبی افریقہ میں عام معافی دی گئی. یہ لیکن بہت بڑا اور مشکل فیصلہ ہے. عوامی انقلاب میں اگر دیر ہو تو پھر یہ راستہ موجودہ حالات میں یہ بھی ایک چوائس نظر آنا شروع ہوگی. لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ عمران خان کی سوچ کیا ہے. خان اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو اس نظام کو اخلاقی حیثیت دینے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے خان تیار نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج چونکہ 14 جنوری ہے، اسلامی کیلنڈر میں 24 رجب ہے، مطلب چاند کے حساب سے دن آگے پیچھے ہوتے ہیں. اور جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے ذرا غور سے سمجھے. دیکھیں آج تو ہمارے جد و امجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی ہے، اور انہیں تو کاظم کہا جاتا تھا، غصہ ضبط کرنے والا. میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو ظاہر ہے میں کاظمی ہوں. دوسرا جو انتہائی اہم پہلو، جو نظریہ ہم نے ان سے سیکھا، یہ جو پچھلے 3 سال 9 مہینوں سے انہی تمام شخصیات سے ہم نے سیکھا کہ حق پر کیسے ڈٹ جانا پڑتا ہے، یزید کے سامنے کیسے سرنڈر نہیں کرنا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 17 سال جیل میں رہے، قید تنہائی میں رکھے گئے. یہ اتنی بڑی قید تنہائی سزا ہے کہ اقوام متحدہ آج آپ کو بتا رہی ہے کہ بدترین تشدد ہے. ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں، زنجیروں میں جکڑے تھے، تنگ و تاریک اندھیری کوٹڑی میں، اور یہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور ذکر الہی میں مصروف. اور اس دور کا یزید جو امام کی مقبولیت پر، وہ ان سے تنگ تھا. اس کے پاس خلافت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، قانون تھی. امام کے پاس حق تھا. یہ بیعت نہیں کرتے تھے، ظلم کو جائز نہیں کہتے تھے، اپنے دین کو اقتدار کے بدلے نہیں بیچتے تھے. بھوک پیاس، تشدد، تاریک زندان برداشت کرتے رہے، تنہائی برداشت کرتے رہے. اور وہ کہتا تھا میری خلافت تسلیم کرے. ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہ مجھے مان لیں، میں خلیفہ ہوں، میری بیعت کر لیں، میرے اقتدار کو شرعی اور اخلاقی حیثیت دے دیں. کیونکہ عوام امام کے ساتھ تھی. وہ کہتا خاموش ہو جائیں یا بیعت کر لیں، یا میرے خلاف بولنا چھوڑ دیں. امام نے اسے کہا تھا اقتدار تمہارے پاس ہے، خلافت تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس، لیکن دین اور ہدایت میرے نانا کی امانت ہے. اور بیعت سے انکار کیا، شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. دیکھیں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں،
آج وہی دور آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر، آج بھی یزید جو دور وقت کا یزید ہے وہ یہی مطالبات کرتا ہے. میں وہ انکڈو ریبون کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ سوشل میڈیا پر، پھر میں نے یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک پہ دیکھا، پاکستان کے بڑے بڑے صحافی، ویلاگرز، انفلوئنسر دیکھے، وہ خان کی سخت ترین قید اس نظریے کو اڈیالہ جیل کے باہر مظالم کو، خان کے خاندان پر ظلم و ستم کو، پاکستانیوں پر ظلم پر فوکس چھوڑتے جا رہے ہیں. وہ مسالے کے طور پر خبروں پہ تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ دیتے ہیں. تحریک انصاف کے جو رہنماؤں سے ہم گلا کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر نہیں آتے کہ انہیں خان کے نام پہ مینڈیٹ ملا ہے. آج جو 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے یا اس نظریے کے ساتھ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے. آج اگر ہم ظالموں کا ذکر نہیں کریں گے اور مظلوموں کے ظلم کا نہیں بتائیں گے تو خبریں بتانے کے لیے تو بڑے بڑے بہتر ادارے موجود ہیں. پاکستانیوں کی چونکہ یاداشت کمزور ہے، ہمیں بار بار دکھانا ہے، بار بار بتانا ہے کہ اس نظریے پر جو شخص کھڑا ہے اپنی حیثیت میں اس کا ساتھ دیں، ورنہ تو دیکھیں وہ بولیں جو مرضی، ان کی انہیں کو روک تو نہیں سکتا. تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کی سیاست، ان کی زندگی اوڑھنا بچھونا عمران خان کا ذکر ہو، وہ اس وقت صحافی بن چکے ہیں بدقسمتی سے. وہ مسٹر پتلو، انجینئر علی مرزا، وہ رجب بٹ، رقیب، ان پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں. قوم کو تماشوں میں، کھیلوں میں پہلے سے وہ لگے ہوئے مصروف ہیں، انہیں نکالنا ہے ہم نے اس میں سے. یہ کام نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، اس کے ساتھ عوام نہیں تھی. اور آج خان کے ساتھ تو آپ ہیں، ہم ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں. آج خان ڈیل کر لے، اس کی قید نارمل ہو جائے، قوم کے کھیل تماشوں میں لگ جائے تو پھر سارا معاملہ تو وہی ہو گیا. تو ہم 3 سال 10 مہینوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے. دیکھیں مغرب اس وقت مکمل ایک سائڈ پہ ہے، جس طرح ایران کے خلاف رجیم چینج آپریشن جو ہے پاکستان میں جیسے ہوا، جیسے اب امریکہ اور اسرائیل وہاں مشترکہ عسکری کارروائی تک کرنا چاہ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا سہیل وڑائچ جیسا صحافی کہہ رہا تھا کہ رجیم چینج ایران کا پاکستان کے لیے بہتر ہے، گیس ملنی شروع ہو جائے گی. مطلب اپنے پاؤ گوشت کے لیے کہتے ہیں کہ پورا اسلامی ملک بھی تباہ ہو جائے کوئی بات. یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ نہیں پتا وہاں ایران کی قوم نہیں مانتی، یہاں پاکستان کی عوام نہیں مانتی. اور پاکستان کی عوام یا عوام کو جرنلی اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ مسائل کا سامنا وہ کرتے ہیں. ایران میں تو مہنگائی ہے، ان کی کرنسی گر چکی ہے، معاشی بدحالی ہے، مسائل ہے، لیکن وہ قوم اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑی ہے جس کی وجہ سے وہ ملک قائم اور چل بھی رہا ہے. یہاں پر تو نہ پاکستان کی عوام اس موجودہ رجیم کے ساتھ ہے، اور اوپر سے حالات جو ہے وہ بدترین حالات، تاریخ کے بدترین. 3 سال 10 مہینے پہلے پاکستان کا موازنہ کس کے ساتھ کرتے تھے؟ ایمرجنگ اکانومیز، ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپین کے ساتھ. پاکستان کو 5ویں بڑی بڑھتی ہوئی آبادی کے اعتبار سے معیشت میں 10ویں بڑی معیشت سمجھا جاتا. آج کس کے ساتھ موازنہ ہے؟ کانگو کے ساتھ، ایتھیوپیا کے ساتھ، نائجیریا کے ساتھ، صومالیہ کے ساتھ. پاکستان افغانستان سے بھی نیچے جا چکا ہے. تمام ادارے، عدالتیں ایک ایک کر کے سب تباہ ہو چکے ہیں. تمام ادارے کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کا، روز میں آپ کو بتاتا ہوں. معاشی محاذ پر خود وزیر خارجہ تسلیم کر رہا ہے پاکستان مکمل طور پر ناکام، عدم استحکام کی طرف، دہشت گردی قابو میں بری طرح ناکام. خارجہ پالیسی میں کبھی سعودی عرب کے سامنے لیٹنا پڑتا ہے، کبھی عرب امارات کے سامنے، کبھی چین کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، کبھی امریکہ ملتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں. روز ایک نئی جھوٹی خبر اور بیانیہ نے بنانا پڑتا ہے. کبھی اسلحہ بیچنا، کبھی ٹرمپ ٹاور، اربوں خربوں کے ڈالرز کی تجارت آ رہی ہے. خود وزیر خزانہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں معاشی ناکامی ہے. ان کی تمام بڑکوں کا پول کھل رہا ہے. JF-17 تھنڈر کی دیکھیں جو واردات، خوشخبریاں سناتے رہے، وہ چین اب بتا رہا ہے خود کہ 65% حصہ تو چین نے لینا ہے، روس کا بیچ میں حصہ. $24 ملین کے 10 جہاز بھی سال میں بیچ دیں تو 65% چین کے پاس جائے، اور پوری ڈیل کا منافع جو 20% بچتا ہے $400 ملین، تو سال کا نکالے تو وہ $50 ملین بھی نہیں بنتے. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. حالات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت آلو بھی افغانستان اور ہندوستان نہیں جا سکتا. وہ مریم نواز کہہ رہی ہے ہم درآمد کر رہے ہیں. بھائی کس کو درآمد کر رہے ہیں؟ کس راستے سے کر رہے ہیں؟ تجارت تو بند ہے. اب امریکہ بھیجیں گے کیا خلا کے ذریعے آلو؟ کیسے کریں گے؟ کروڑوں اربوں کا انہوں نے بجٹ لگا کے، ہزاروں کی بھرتیاں کر کے، پورے کا پورا مین سٹریم میڈیا، 150 اینکر، عسکری صحافی پچھلے 3 سال سے بریگیڈ بنا کے ایک بیانیہ تک نہیں بنا سکے. کیونکہ مقابلہ کس سے ہے؟ عوام سے. اب عوام تو نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، نہ زرداری ہے، وہ عوام ہے جو 3 سال 9 مہینوں سے مزاحمت کر رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے. چاہے 8 فروری کا الیکشن ہو، چاہے عمران خان کے نام پہ سڑکوں پر نکلنا ہو، لوگ تو نکلتے ہیں، نکل کے دکھاتے ہیں. صرف سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ اربوں کا بجٹ لگا کے فائر وال، یہ چینل بند ہے. آپ کے سامنے مثال ہے، اس سے بڑی کیا مثال دیں؟ آج بھی قوم بھی عمران خان کر رہی ہے، خود بھی عمران خان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ظالم ہے اور بزدل ہے. ابھی وادی تیرہ میں دیکھ رہا ہوں 1.5 لاکھ سے لوگ زیادہ وہاں بے گھر ہو چکے ہیں. بیچارے مظلوم، وہ چارپائیاں برتن اٹھائے ایک ایک گاڑی پہ. اور یہ اتنے ظالم ہے، وہ عمار سولنگی اکاؤنٹ جس کا وہ حکومتی صحافی دعویٰ کرتے ہیں کہ ISI کا اکاؤنٹ ہے، وادی تیرہ کی ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے، 4-5 لوگ بندوق والے سامان لوٹ رہے ہیں. سامان کیا ہے؟ مٹی کے برتن، ایک الماری، 1950 کا وہ بلیک اینڈ وائٹ TV،
ایک میز, چند صندوقچیاں, اتنے غربت زدہ حالات. اور یہ اس میں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج دکھا رہے ہیں وہاں سے, بھائی وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج لگے, کیمرے لگے ہوں گے, 5 لوگ لوٹ رہے ہیں. پتہ نہیں 90 کی اس دہائی سے کب نکلیں کہ غربت زدہ حالات میں لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی, 2 میں سے 1 پاکستانی بھوکا ہوتا ہے. آپ ان سے سوال پوچھے تو پھر وہ جیسے طلال چودھری نے دھمکیاں دی نا سہیل آفریدی کو, دفع ہو جاؤ افغانستان, ایسی دھمکیاں آ جاتی ہیں. لیکن دیکھیں پاکستانی ہمت نہ ہارے, تگڑے ہو جائیں, اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑتے ہوئے امید کا دامن نہ چھوڑیں, اثر کے وقت روزہ نہ توڑیں, ہمت کریں. یہ تھوڑا سا وقت ہے. دیکھیں انٹرنیشنل حالات میں بہت بڑی تبدیلیاں آپ ایک معاملہ سپریم کورٹ میں ہی اگر آج جو ٹرمپ کے ٹیرف پر بھی فیصلہ آ جاتا ہے نا, 73% کے چانس ہیں, تو ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آنا شروع. آپ لوگ جہاں تک ڈٹ کے کھڑے ہیں, پاکستان کی قوم نے ہمیں بھی حوصلہ دیا. آپ لوگ جس طرح ہمارا حوصلہ ہے, ہم آپ کا حوصلہ ہے. تو اسی طرح ان معاملات کو دیکھیں, تحریک انصاف کی قیادت پر بھی دباؤ ڈالیں اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھائیں بھی. اس تمام یہ جو انفلوئنسر صحافی ان سے بھی درخواست ہے اپنا تھوڑا سا اینگل ٹھیک کریں, پاکستان کی قوم کے جو یہ معاملات ہیں ان کی طرف آئیں. باقی جو مذاق ٹھٹھے ہیں, وہ جو جھکتے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے, وہ بعد میں کرتے رہیں. آپ انٹرٹینر نہیں ہیں, آپ کا اور ہمارا فرق ہے. وہ انٹرٹینرز کی دنیا اور ہے, آپ کی دنیا اور ہے. تو امید ہے وہ جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جائیں گے. ابھی میں انشاءاللہ انگلش ویڈیو میں ابھی عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ یہ براہ راست ایک ویڈیو دوں گا, وہ آپ نے ضرور شیئر کرنی, اور اس ویلاگ کے بھی حصوں کو نکالیں اور لوگوں کو بتائیں, پاکستان کی عوام کو جگائیں. ہمارا کام ہے, کوشش کریں. دیکھیں اللہ نے ہمیں یہی سب سے بڑی ہمت دی ہوئی ہے, تو انشاءاللہ ہم تو ڈٹے رہیں گے آخری ٹائم تک. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.